اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، من یهد اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ان شاء اللہ تعالیٰ میں آپ کے سامنے یہ اسلام کے اندر اسلام کی تعلیم کس طرح سے حاصل کریں، جو ہر ایک مسلمان جو بیسک تعلیم سے حاصل کرنی چاہیے اس کو حاصل کریں، اور اس میں سے کون سی ایسی چیزیں ہیں، اگر ہماری اتنی عمر ہو گئی ہے 20 25 30 سال اور یا اس سے زیادہ، تو پھر ہمیں کم سے کم کہیں سے شروع کرنا پڑے گا اور اتنا کچھ کریں تاکہ ہماری زندگی کے اندر اتنا اسلام آ جائے جس سے ہم جو ہے وہ صحیح طریقے سے فالو کر سکیں۔ تو یہ بہت خاص، بہت اہم چیز ہے زندگی کی۔ تو میں نے سوچا کہ آج ہم جو ہے وہ میں جو ہوں ان شاء اللہ تعالیٰ میں نے یہ پریزنٹیشن چھوٹا سا بنایا جس میں نوٹس بنائے تھے میں نے کہ کیا کیا چیزیں کیسے کیسے ہمیں پڑھنی چاہیے، تو ان شاء اللہ تعالیٰ میں آپ کے سامنے وہ رکھوں کس طرح سے شروعات کریں۔ سب سے پہلے اپنی زندگی کو کچھ چند دنوں میں بدل ڈالیں ایک دم سے، اگر آپ اسلام کو فالو نہیں کر رہے ہیں، اور اگر آپ کو جو میں چیز بتا رہا ہوں اگر یہ نہیں کر رہے ہیں تو اس کا مطلب آپ صحیح طریقے سے اسلام فالو نہیں کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا چاہیے، یہی دیکھتے ہیں۔ دو چیزیں ہیں جو اپنی زندگی میں سب سے پہلے آپ کو لانا ہے، صلاح یعنی کہ نماز، اور اذکار جو اللہ کا ذکر ہم جو کرتے ہیں۔ اللہ کا ذکر ایک طریقہ ہے اس کا، ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنت سے جو ثابت چیزیں ہیں اس طریقے سے جو اللہ کا ذکر ہے۔ ذکر مطلب اللہ کو ایک بار یاد کرنا، اور اذکار مطلب اس کی جمع پلورل، ذکر کے پلورل جو ہے وہ اذکار ہوتا ہے۔ تو جو اللہ اور اس کے رسول نے جو بتائے ہیں، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی بھر کیے، ہمیں اس طرح کے اذکار کرنے ہیں ان شاء اللہ تعالیٰ۔ یہ وہ اذکار ہیں جو آپ کو روز کرنے ہیں، اور جو کہ کچھ وقت مطلب 8 ٹائم روز کرنے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سارے اذکار اور بھی ہیں جو ہم زندگی میں اپنے کر سکتے ہیں۔ آئیے شروع کرتے ہیں سب سے نماز سے۔ نماز پریئر، یہ صلاح، اور عربی میں اس کو صلاح کہتے ہیں۔ 5 وقت کی نماز ہمیں پڑھنا فرض ہے ہمارے اوپر۔ اگر ہم کوئی بھی وقت کی نماز چھوڑتے ہیں تو یہ گناہ کبیرہ ہے، میجر سن ہے، یعنی گناہ کبیرہ کا مطلب وہ اس کی معافی نہیں ہو سکتی جب تک آپ اس کی توبہ نہیں کریں گے اور اللہ سے وعدہ کریں گے کہ اب میں دوبارہ سے یہ غلط کام نہیں کروں گا، یہ گناہ نہیں کروں گا، اور آنے والی زندگی میں پھر آپ اس چیز کو جیسے نماز چھوڑ دی تو نماز کبھی نہیں چھوڑیں گے، اور ہمیشہ نماز کی پابندی کریں گے۔ وقت پہ اپنے نماز پڑھنا یہ فرض ہے، اپنی زندگی میں اس کو لے کر آئے۔ اس میں فرض نماز کی بات کر رہا ہوں، نفلی سنت نماز جو ہے نفل عبادت ہے، اس کو کریں گے تو اچھی بات ہے، نہیں کریں گے تو اس میں گناہ نہیں ہے، اور وہ ایک اپنے آپ میں الگ چیز ہے، الگ ڈسکشن ہے ان شاء اللہ تعالیٰ۔ نماز پڑھنے کا مطلب صرف نہیں لا کے نماز اللہ اکبر کا ہاتھ باندھے نماز پڑھ لی۔ نماز کے اندر جو کچھ بھی پڑھنا ہے سب سے پہلے سورۃ الفاتحہ ہے، اس کے معنی آپ کو ایسے پتہ ہونا چاہیے جیسے آپ کو اپنا نام پتہ ہے۔ اس کے بعد جو کچھ بھی نماز میں پڑھتے ہیں، جتنے بھی نماز کے اندر دعا اور اذکار ہیں، 2 چیزیں ہیں، تو وہ ساری دعا اور اذکار جو ہے وہ آپ کو یاد، معنی اس کے پتہ ہونا چاہیے۔ یاد تو ہوگی نماز آپ کو، اس کے معنی پتہ ہونا چاہیے۔ رکوع میں جا کے جو پڑھ رہا ہوں اس کے کیا معنی ہے، سجدے میں پڑھ رہا ہوں اس کے کیا معنی ہے، اس کے بعد تحیات کے معنی کیا ہے، درود کے معنی کیا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا، اس دنیا کے اس دعا کے کیا معنی ہے۔ تو یہ سارے کے سارے معنی ہمیں پتہ ہونا چاہیے نماز میں، ہر ایک سینٹینس جو کچھ بھی ہم پڑھتے ہیں ان شاء اللہ تعالیٰ۔ تو اس سے شروعات کریں، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ دعا ذکر جو ہے نماز کے اندر موجود ہے، سبحان رب العظیم، سبحان رب اعلیٰ، اللہ کا ذکر ہے۔ یہ شروع کرتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک، یہ اللہ کا ذکر ہے۔ اسی طرح سے ہم دعا مانگتے ہیں نماز کے اندر، جیسے کہ سجدوں کے پیچھے بیٹھتے ہیں تو رب اغفر لی، التحیات جو دعا ہے، درود جو دعا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ، یہ بھی دعا ہے۔ اس طرح کی تمام دعائیں ہیں، اور سورۃ الفاتحہ کے اندر اللہ کا ذکر بھی کرتے ہیں اور اللہ سے دعا بھی مانگتے ہیں۔ تو ذکر اور دعا جو ہے نماز کے اندر ہے، تو یہ نماز سے ہمیں شروع کرنے چاہیے۔ اس کے بعد ہمارے اذکار کیا کیا ہیں جو ضروری ہیں روزمرہ کے۔ سب سے پہلے جو اذکار ہیں، ہر نماز کے بعد کے آپ کے پاس اذکار ہیں، 2 یا 3 منٹ 4 منٹ لگتے ہیں نماز کے بعد کے اذکار کو پڑھنے میں۔ اگر آپ کو یاد نہیں ہے تو پریکٹس میں نہیں ہے تو تھوڑا ٹائم لگے گا، لیکن دھیرے دھیرے کر کے ہفتہ 10 دن میں پریکٹس ہو جائے گی، اور وہ 2 3 4 منٹ میں اذکار آپ کے پورے ہو جائیں گے۔ ہر 5 وقت کی نماز، ہر نماز کے بعد کے اذکار ہیں۔
اسی طرح سے صبح کے اور شام کے اذکار ہیں۔ صبح کے اذکار کب ہوتے ہیں؟ جب آپ فجر کی نماز پڑھ لیں گے اور نماز کے اذکار ختم کر لیں گے، اس کے بعد اور سورج نکلنے سے پہلے اس بیچ میں ہمیں صبح کے اذکار کرنے ہیں۔ صبح کے اذکار تھوڑے لمبے ہوتے ہیں، کم سے کم 10-12 منٹ لگتے ہیں اگر آپ کی روانگی ہے، نہیں ہے تو ہلکے ہلکے ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے شام کے اذکار ہوتے ہیں۔ شام کے اذکار کب ہوتے ہیں؟ جب عصر کی نماز پڑھتے ہیں اور عصر کی نماز پڑھنے کے بعد جو ہے آپ نماز کے بعد کے اذکار پڑھتے ہیں، اس کے بعد آپ کے پاس جو ٹائم ہے اور مغرب یعنی سورج ڈوبنے سے پہلے اس کے بیچ میں ہمیں شام کے اذکار پورے کرنے ہوتے ہیں۔ ضروری نہیں فوراً نماز کے بعد ہی کریں، آپ کے پاس جو بھی وقت ہے اس میں کبھی بھی کر سکتے ہیں، لیکن یہ ٹائم ہوتا ہے۔ اس کے بعد اگر آپ سے مس ہو جائے تو اس کے بعد بھی کر سکتے ہیں۔ مین ہے کہ اللہ کا ذکر کرنا ہے صبح اور شام بھی، یہ ضروری ہے۔ پھر اس کے مغرب کی نماز کے بعد پھر اذکار آپ کو کرنا ہے، عشاء کے بعد پھر کرنے ہیں، اور پھر سونے سے پہلے کے اذکار ہیں، سونے سے پہلے آپ کیا کیا پڑھتے ہیں وہ اذکار ہیں۔ یہ سنت میں ثابت ہیں، یہ وہ کون سی کتابیں آپ کو بتا دوں گا انشاءاللہ تعالی۔ تو صبح شام کے اذکار 2 وقت ہی ہوگا، 5 وقت کی نماز کے بعد کے اذکار 7 وقت ہوگا، سونے سے پہلے کے اذکار یہ 8 ٹائم ہوگا، یعنی 8 ٹائم ہوگا۔ تو یہ آپ کو نماز اور اذکار اپنی زندگی میں شامل کرنے ہیں۔ جس دن سے آپ یہ شامل کر لیں گے، اور اذکار کا مطلب یہ نہیں وہی عربی پڑھنا ہے، آپ کو معنی سمجھنا ہے، اس کے دھیرے دھیرے کر کے سمجھنا ہے کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں اذکار میں، تاکہ دھیرے دھیرے کر کے آپ جو بول رہے ہیں، جو کچھ بھی الفاظ بول رہے ہیں اذکار میں، آپ کو اس پہ یقین پیدا ہونا شروع ہو، اور اللہ کے سامنے اپنی فریاد، اپنی دعا، اپنی بات یا اللہ کی تعریف، اللہ کی بڑائی آپ نے کی ہے، تو اس سے دل کو مطمئن ہوتا ہے، دل میں سیٹسفیکشن ہوتا ہے۔ جو صبح شام کے یہ سارے اذکار کرتا ہے، نماز 5 وقت کی پڑھتا ہے اور اذکار کرتا ہے، اس کی زندگی میں ڈپریشن، انزائٹی نہیں آ سکتا۔ شرط یہ ہے کہ ان باتوں کو جو بولتا ہے اس پہ یقین ہونا چاہیے، اس کا وہ بات اس کو سمجھ میں آنی چاہیے۔ اس کے بعد دیکھیے اپنی زندگی میں آپ کے کیا فرق آتا ہے۔ ایک الگ سکون، ایک الگ اطمینان آپ کی زندگی میں آ جائے گا، جس سے آپ کو فزیکل پرابلم، بیماریاں ہو سکتی ہیں، لیکن ایک روحانی جو ہے کوئی روحانی بیماری نہیں رہے گی، انشاءاللہ تعالیٰ وہ دور ہو جائیں گی۔ تو نماز کی بہت بہترین کتاب ہے جو میں نے پڑھی تھی، نام اس کا ان کا جو عالم ہیں جن کی پڑھی تھی، استغفر اللہ العظیم، تو شیخ نصیر الدین البانی، تو یہ ان کی کتاب ہے۔ کتاب کا نام ہے دا پروفٹس پریئر ڈسکرائب فرام بگننگ ٹو اینڈ ایز دو یو سی اٹ، یہ پورا نام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ نماز پڑھو جیسے تم نے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا، تو یہ اسی کی حدیث سے یہ کتاب کا نام رکھا گیا ہے۔ بہت اچھی کتاب ہے، تھوڑا مشکل کتاب ہے لیکن بہت اچھی ہے۔ نماز کے اس تعلق سے میرے پاس ایک ویڈیو بھی ہے، تو انشاءاللہ میں نے اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا اس کا لنک انشاءاللہ تعالی، آپ اس سے دیکھ کے بھی نماز سیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے حصن المسلم کتاب ہے اذکار کی، اس میں بہت سارے ذکر اللہ کے اذکار ہیں اور دعائیں بہت ہیں، لیکن اس میں یہ صبح شام کے نماز کے بعد کے سونے سے پہلے کے بھی ہیں، یہ ایک سیکشن ہے، لیکن بہت تمام ہر طرح کی دعائیں اس کے اندر موجود ہیں۔ سفر کی دعا ہے، باتھ روم میں جانے سے پہلے، باتھ روم سے نکلنے کے بعد، گھر سے نکلنے سے پہلے، گھر کے داخل ہونے سے پہلے، یہ ساری دعائیں ہیں۔ سونے سے پہلے، اٹھتے ٹائم، اسی طرح سفر کی دعا، اور تمام جو آپ سوچ سکتے ہیں اور تمام دعائیں ہیں، انزائٹی کی، ڈپریشن کی، اور کوئی طرح کی پرابلمز ہیں، ان سب کی دعائیں بھی اس کے اندر موجود ہیں انشاءاللہ۔ دشمن سے پناہ بچنا ہے آپ کو، اس کا ظلم ہو رہا ہے، اس سے بچنے کی بھی وہ سب دعائیں کے اندر موجود ہیں۔ حصن المسلم کتاب ہے، ون آف دا موسٹ اوتھینٹک بک ہے، بہت ہی زبردست، بہت ہی اوتھینٹک بک ہے۔ قرآن اور سنت سے جو ثابت دعائیں ہیں وہ اس کتاب کے اندر آپ کو مل جائیں گی انشاءاللہ تعالی۔ اب اگلا کیا ہے؟ اگلا آپ سب سے اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ جب یہ حاصل آپ کی زندگی میں آ جائے گا، ظاہر سی بات ہے یہ تو زندگی بھر کرنا ہے آپ کو، اس کے ساتھ ساتھ علم حاصل کرنا ہے۔ تو آپ کو قرآن کیسے پڑھا جائے؟ سب سے پہلے آپ کو قرآن پڑھنا سیکھنا چاہیے اگر آپ کو نہیں آتا ہے، کیونکہ آپ کو قرآن جو ہے ایسی چیز ہے جو آپ کو مرنے کے بعد بھی آپ کے کام آنے والی ہے۔ آپ کے قبر کے اندر آپ کی حفاظت کرے گا قرآن، قیامت والے دن قرآن آپ کے ساتھ ہوگا، اور اس کے بعد جنت کے اندر بھی جو ہے قرآن آپ کو اوپر درجے تک لے جائے گا، وہ قرآن ہے۔ تو قرآن کی تلاوت کرنا سیکھیں۔ قرآن کے علاوہ تلاوت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ کچھ دعائیں بھی یاد کریں، مسنون دعائیں یاد کریں، جیسے کہ صبح آنکھ کھلی جب تو کیا دعا ہے، سونے سے پہلے، کپڑے پہننے سے پہلے، کپڑے اتارنے کے ٹائم، تو یہ ساری دعائیں ہیں جو کہ حصن المسلم کے اندر مل جائیں گی یہ بھی۔ اسی طرح سے اذکار میں نے بتایا صبح شام کے، نماز کے بعد کے، سونے سے پہلے، اور اس کے علاوہ کوئی اور تمام دعائیں ہیں، حفاظت کی دعا ہے، رزق کی دعا ہے، کامیابی کی دعا ہے، اور تمام دعائیں ہیں، وہ دھیرے دھیرے کر کے اپنی زندگی میں شامل کریں۔ کہ آپ شہر کے اندر اسکوٹر چلاتے ہیں، بائک چلاتے ہیں، گاڑی چلاتے ہیں، تو یہ سفر کی دعا، یہ جب بھی بیٹھیں آپ فوراً آپ وہ دعا پڑھیں، تو یہ جو اللہ کے سے کنیکشن بنائے رکھتا ہے،
ہر وقت کھانا کھانے سے پہلے، کھانا کھانے کے بعد، کوئی بھی کام کر رہے ہیں آپ، سیدھے پیر سے آپ باتھ روم سے باہر نکلے، سیدھے الٹے پیر سے باتھ روم میں داخل ہوئے، اس میں دعا پڑھتے ہوئے گئے، تو یہ ساری چیزیں اللہ سے کنیکشن بناتی ہے، اور ہر وقت 24 گھنٹے کچھ نہ کچھ آپ کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ کا کنیکشن جو ہے اللہ سے بنا رہتا ہے انشاءاللہ تعالی۔ اس کے علاوہ جو کیا ہے کہ قرآن کا کچھ حصہ آپ کو یاد ہونا چاہیے، سورۃ الفاتحہ بنا یاد کرے آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، اسی طرح سے قرآن کی اور تمام صورتیں بھی یاد ہونا چاہیے، کم سے کم ہمیں آخری پارہ جو ہے جز 30واں جو ہے وہ ہمیں یاد ہونا چاہیے، اور اس کے علاوہ اور تمام صورتیں بھی ہیں، سورۃ الملک ہے، سورہ یاسین ہے، آیت الکرسی جو بقرہ کے اندر آخری 3 آیتیں سورہ بقرہ کی، اس طرح سے اور بھی تمام آپ یاد کر سکتے ہیں قرآن سے، تو دھیرے کر کے اس کو آپ پریکٹس میں لا سکتے ہیں، اور یاد کرنے کا مطلب اس کے معنی بھی سمجھیں اور تفسیر بھی سمجھیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ پہلے یہاں پر یاد کرنے کی بات میں کر رہا ہوں ابھی فی الحال تو، ٹھیک ہے، تو یہ آپ زندگی میں اپنی لا سکتے ہیں اسے۔ اس کے بعد جب یہ قرآن پڑھنے لگ جائیں آپ تھوڑا بہت، اور آپ دعائیں یاد کرنے لگیں، یہ ہلکی ہلکی مہینوں اور سالوں کا کام ہے، زندگی بھر کریں گے آپ، تو اس کے پیرلل آپ کو جو اصلی چیز شروع کرنی ہے، تو یہ ابھی تک جو میں نے بتایا کہ نماز، اذکار، یہ شروع کر دینا ہے، قرآن پڑھنا شروع کر دینا ہے، دعائیں سیکھنا یاد کرنا شروع کر دینا ہے، یہ زندگی میں آدھا گھنٹہ روز، 15-20 منٹ روز کرنا ہے آپ کو، ساتھ میں پھر آپ اس کے علاوہ کیا کرنا ہے، علم حاصل بھی کرنا ہے اور تمام چیزوں کو، اور اس کے لیے سب سے ضروری چیز کیا ہے، عقیدہ جو ہے، اس عقیدہ جو سبجیکٹ ہے، ٹاپک ہے، بہت امپورٹنٹ ہے۔ عقیدے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عقیدے کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز پہ آپ کا پختہ ایمان، یقین ہو کسی چیز پر۔ اگر آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے ہاتھ میں موبائل اس طرح ہے، تو آپ کو معلوم ہے یہ موبائل ہے، یا آپ موبائل دیکھ رہے ہیں تو آپ کو معلوم ہے، آپ کو یقین ہے یہ موبائل ہے، کوئی اور چیز، کوئی اور ڈیوائس نہیں ہے یہ، تو اس طرح سے آپ کو یقین ہونا چاہیے۔ آپ مان لیں کھانا کھا رہے ہیں، پلیٹ کے اندر آپ کی دال رکھی ہے، تو آپ کہیں گے ہاں یہ دال ہے، آپ کہیں گے کتنا تمہیں کنفرم ہے دال ہے؟ ہاں دال ہے، 100% شیور ہوں میں، 99.9% شیور نہیں ہوں، 100% شیور ہوں میں، یہ یقین ہونا چاہیے تمام اللہ پر اور اللہ کی تمام بتائی باتوں پر۔ اس طرح سے وہ یقین جو ہے، کسی چیز پر یقین ہونا جو ہے، اسلام کے اندر بنیادی چیزوں پہ یقین ہونا، وہ عقیدہ ہے، جو بنیادی ہیں، ضروری ہیں، جس کے بنا اسلام کے اندر جو ہے آپ کا ڈائیورجن ہو جائے گا، ادھر چلے جائیں گے، بھٹک جائیں گے، تو وہ ضروری چیزیں ہیں۔ تو کم سے کم کچھ ایسی چیزیں اسلام کے اندر جس کا بنیادی چیزوں پر یقین ہو جائے گا، تو آپ کو صحیح راستے پہ چلتے رہیں گے۔ اس لیے اسلام کے اندر جو بھی میٹر ایسے ہیں جو قرآن و سنت سے ثابت ہیں، ہم اس طریقے سے اس کو سمجھیں گے، اور اس بات پر، اس چیز پر ایمان لے کر آئیں گے۔ یہ نہیں کہ اپنے طریقے سے سمجھ لیں گے اور پھر ایمان لائیں گے، نہیں، عقیدے کا مطلب یہ ہے کہ ایمان تو رکھنا، لیکن کس طرح سے سمجھ کر ایمان رکھنا، یہ ضروری ہے۔ تو قرآن اور حدیث سے جو ثابت بات ہے، وہ بات جو عقیدے میں آتی ہے، اس کو قرآن حدیث سے ثابت بات کو سمجھ کر پھر اس پہ ایمان لے کر آئیں گے۔ سب سے پہلا جو بنیادی چیز ہے عقیدے کے اندر بھی، عقیدے میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں، سب سے بنیادی چیز ہے جس کے بنا مسلمان نہیں رہ سکتا، جنت میں جا نہیں سکتا، وہ ہے توحید، وہ ہے توحید۔ توحید کیا ہوتی ہے؟ بہت شارٹ بریف بتا دیتا ہوں۔ توحید کا مطلب ہوتا ہے ہمیں ایک اللہ میں یقین کرنا، 100% یقین کرنا، 99.9% بھی نہیں، 99.9999% بھی نہیں، پورا کنفرم 100% اللہ پہ یقین ہونا کہ وہ ہمارا رب ہے، وہ ہمارا جو خالق ہے، وہ ہمارا مالک ہے۔ ہمیں یہ یقین کرنا کہ وہی خدا ہے، وہی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور خدا نہیں ہے۔ ایک اللہ میں یقین کرنا، اس کے ساتھ اس کی صرف عبادت کرنا، اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرنا، اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اور اللہ کی صفات کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، یہ توحید ہے۔ 4 پوائنٹس ہیں: ایک اللہ میں یقین کرنا، صرف اس اللہ ہی کی عبادت کرنا، اس کی ذات میں کسی کو شریک نہیں کرنا، اس کی صفات میں کسی کو شریک نہیں کرنا۔ یہ بنیادی موٹے طور پہ توحید ہے، لیکن آپ پڑھیں گے تو بہت ڈیٹیل میں جا کے آپ کو چیز سمجھ میں آئیں گے۔ اس کے لیے کتاب توحید، آپ یہ کتاب پڑھ سکتے ہیں، بہت امپورٹنٹ، بہت خاص کتاب ہے۔ دیکھیں کہ توحید اتنا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ اس کے اوپر الگ سے ایک بک ہے، عقیدے کی بک مل جائے گی آپ کو، لیکن عقیدے کے اندر بھی کتاب توحید جو ہے، توحید کے اوپر الگ سے بک مل جائے گی آپ کو۔ اسی طرح سے عقیدے کے اور بھی بہت سارے پوائنٹس ہیں، جیسے کہ ایمان کے جو 6 پلرز ہیں، جس کے بنا مسلمان نہیں ہو سکتا۔ 6 چیزوں پہ ایمان رکھنے والا ہی مسلمان ہو سکتا ہے۔ ان چیزوں کو وہ کیا ہے، وہ پلرز کیا ہیں،
اس میں سے جو ایک پلر ہے قدر، اس قدر کے بارے میں کیا ہے، کیا یقین ہونا چاہیے، کیا سے سمجھیں اسے. 5 پلرس آف اسلام جو ہے اس کو کیا ہے، کیسے سمجھا جائے. اللہ کی صفات کیا ہے، شرک کیا ہوتا ہے، کفر کیا ہوتا ہے، مشرک کیا ہوتا ہے، کافر کیا ہوتا ہے، ان چیزوں پہ سمجھ کے اس پہ ایمان رکھ لانا. اللہ کی رحمت کیا ہے، اللہ کا غصہ کیا ہے، اللہ کی مغفرت کیا ہے، اللہ کی سزا کیا ہے، اللہ کہاں ہے، کدھر ہے اللہ، یہ ساری باتوں کو سمجھنا. اللہ کا چہرہ، اللہ کی آنکھیں، اللہ کے ہاتھ کس طرح سے ہیں، کیسے ہیں، اس بات کو سمجھ کر ایمان رکھنا. اللہ کا کلام جیسے قرآن کلام اللہ، اسپیچ آف اللہ کلام اللہ. حوض کیا ہے، صراط کیا ہے، کرامات کیا ہوتے ہیں، معجزات کیا ہوتے ہیں، یہ تمام چیزوں پہ کو سمجھ کر اس پہ ایمان لانا. یہ عقیدہ، یہ بنیادی چیزیں ہیں، اور تمام بہت سارے پوائنٹس اس کے اندر ہیں. اس کی کتاب آتی ہے، بہت ہی پاپولر بک ہے، عقیدۃ الوسطیہ. عقیدۃ الوسطیہ اردو کے اندر کافی ڈیٹیل بک ہے، یہ انگلش میں تھوڑا سمرائز ہے. جن لوگ اردو پڑھنا جانتے ہیں ان کے لیے بہت اچھی کتاب، بہت اچھا موقع ہے یہ پڑھیں. اور یہ ایک ویڈیو بھی شاید مل جائے، اگر یوٹیوب میں سرچ کریں گے عقیدۃ الوسطیہ پہ شاید کچھ مل جائے، اس کو دیکھ کے سمجھ کے صحیح آدمی نے سمجھایا، عالم نے سمجھایا تو اس کو بھی سمجھ سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی. تو یہ ایک ٹاپک سبجیکٹ ایسا جو آپ کو پڑھنا چاہیے، اور اس کے بنا آگے بڑھنا مشکل ہے. کم سے کم بنیادی چیزوں کو کلیئر کر کے پکا کر کے آپ آگے بڑھیں، بہت امپورٹنٹ ہے. عقیدۃ الوسطیہ وہ کتاب کا نام ہے انشاءاللہ. اس کے بعد آپ اس کتاب کو پڑھ لیں گے، فوراً بعد جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں پڑھیں. سیرت النبی یہ بہت ضروری ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں پڑھنا کیوں ضروری ہے، اس کے بہت سارے وجہ ہیں. سب سے پہلے جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا اللہ کے بعد فرض ہے، اور بنا جانے ان کی زندگی کے بارے میں، ان کے بارے میں ہم ان سے محبت کیسے کریں گے. تو اس لیے یہ سب سے ضروری ہے. ان سے محبت بڑھتی ہے جب ہم سیرت النبی پڑھتے ہیں، تو یہ پڑھنا ضروری ہے. ساتھ میں قرآن کو سمجھنے کے لیے سیرت النبی سمجھنا ضروری ہے. سیرت نبی کے بارے میں پتہ ہونا ضروری ہے. قرآن جب نازل ہوا، فلاں واقعہ ہوا تھا، فلاں حالات میں وہ نازل ہوا، آپ کو پتہ ہی نہیں فلاں واقعہ کیا ہے، تو آپ قرآن کو، اس آیت کو، اس صورت کو سمجھنا آپ کے لیے مشکل ہوگا. جب کنٹیکس سمجھ میں آ جائے گا کن حالاتوں میں قرآن کی اس صورت اور آیت نازل ہوئی ہے، تو اس صورت اور آیت کو سمجھنا آسان ہوگا آپ کے لیے. اسی طرح سے اپنی زندگی کے اندر جب آپ آگے بڑھیں گے، چیزیں کریں گے، دین کے راستے پہ چلیں گے، تو اس میں تمام ایسے حالات آئیں گے جہاں پر آپ کو فیصلہ لینا ہے، اور سیرت النبی کے ذریعے آپ کو فیصلہ لینا بڑا آسان ہوتا ہے. ہزاروں موقع ایسے آتے ہیں، ایک نہیں ہزاروں آتے ہیں، 100 بھی نہیں ہزاروں موقع آتے ہیں جہاں پر آپ کو سیرت النبی آپ کے کام آتی ہے، اور آپ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایسے حالات ہوئے تھے، انہوں نے ایسا فیصلہ لیا تھا، تو ایسے کرنا چاہیے ہمیں. شارٹ سیرہ سے شروع کر سکتے ہیں. سیرت النبی جو ہے وہ آڈیو ویڈیو بک کی کتاب میں فارم میں بھی ہو سکتا ہے. میرے پاس ایک شارٹ ہے، ہم لوگوں نے پروگرام کیا تھا، تو اس کے تعلق سے ایک شارٹ سیرہ کیا رہا تھا، شاید یاد نہیں ہے، 40 منٹ 45 منٹ میں ہم نے پورا وہ ختم کر دیا تھا تو ویڈیو میں، تو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اس کے بعد ڈیٹیل سیرہ ہم پڑھ سکتے ہیں. اور اس کی کتاب ہے الرحیق المختوم. یہ موسٹ بیسٹ بک ہے سیرت النبی کی. تھوڑا ڈیفیکلٹ بک ہے، اس میں بہت اوتھینٹک چیزیں ہیں، نام وغیرہ بھی ایک دم کلیئر ہے. وہ سب نام کے ہلکے ہلکے آپ کی عادت پڑ جائے گی اگر پڑھیں گے. انگلش میں کہتے ہیں دا سیلڈ نیکٹر. سیرت النبی آپ اس کتاب سے پڑھ سکتے ہیں، اور بھی تمام کتابیں سیرت النبی کی ہیں. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پڑھنے کے بعد باقی نبیوں کے بارے میں جاننا چاہیے جو اللہ نے قرآن نے بتایا ہے، اور ان کے جو قصے ہیں قرآن میں اسے کہتے ہیں قصاص الانبیاء. تو قصے، ایک کہانی اور قصوں میں فرق ہوتا ہے. قصے کا مطلب ہوتا ہے قصاص، یعنی قصے، یعنی جو سچی کہانیوں کو قصے بولتے ہیں. تو قصاص الانبیاء، ہمیں قرآن کسی کی جو اسٹوریز ہیں ان اسٹوریز میں سے نبیوں کی کہانیاں ہیں، قصے بھی ہیں. تو جب ہم یہ پڑھتے ہیں تو اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے، قرآن سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے، اور ایک کتاب سے ہمیں پوری قصے نبیوں کے سمجھ میں آ جاتے ہیں، اور ان سے جو عبرتیں حاصل کرنا ہے ہم وہاں سے حاصل کر سکتے ہیں. بڑا فائدہ ہوتا ہے. اس کے لیے کتاب ہے قصاص الانبیاء ابن کثیر کی، آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں. ہندی، اردو، انگلش سب میں آتی ہے انشاءاللہ تعالیٰ. یہ اس کے بعد آپ قرآن پہ آ جائیے. آپ اگر آپ تھوڑے بہت پڑھتے آئے، بالکل بھی نہیں پڑھتے، پڑھنا بھی شروع کریں گے آپ کو تو 6 مہینے سال بھر کے اندر ابھی سب ختم کر لیں گے جتنا بھی میں نے بتایا، بڑے آرام سے. کوئی ایسا بہت مشکل کام نہیں، لیکن آپ کو لگاتار کرنا ہوگا. آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ، آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ روز لگنا پڑے گا. 15 منٹ بھی لگ سکتے ہیں، 15 منٹ آدھا گھنٹہ ایسے کر کے بھی کر سکتے ہیں. لیکن آپ کو کریں گے تو 1 سال میں میکسیمم یہ ختم ہو جائیں گی چیزیں جو بتائیں گی. پھر آپ قرآن پکڑیں، اور قرآن کا کور ٹو کور، یعنی پہلا پیج کھولیں، پہلا کور کھولیں، اور پڑھتے جائیں تب تک آخری پیج، یعنی آخری بیک سائڈ والا کور تک نہ پہنچ جائیں آپ. یعنی کہ آپ کو روز پڑھنا ہے 15-20 منٹ، آدھا گھنٹہ
اور نان اسٹاپ پڑھنا، سمجھ میں آئے یا نہ آئے اس کی فکر نہیں کرنی ہے، آپ کو بس پڑھتے جانا ہے، کیونکہ ہر چیز سمجھ میں نہیں آئے گی، کیونکہ قرآن کا ترجمہ جو ہے وہ آپ کو سمجھ میں نہیں آئے، اس کے لیے آپ کو تفسیر چاہیے ہوتی ہے، لیکن جو بنیادی چیزیں ہیں وہ آپ کو سمجھ میں آ جائیں گی، اور آپ کے ایک بار کم سے کم پڑھیں، 2 یا 3 بار پڑھیں گے تو زیادہ بہتر ہے، ایک بار کم سے کم اپنی لینگویج میں اردو، ہندی، انگلش جو آپ کو صحیح سے سمجھ میں آتی ہے، پڑھنا آتی ہے تو وہ پڑھیں ان شاء اللہ تعالیٰ، یہ بہت ضروری ہے۔ ایک بار اپنی زندگی میں یہ قرآن پڑھ لیں گے، خود پڑھیں، سننا الگ چیز ہے، دیکھنا الگ چیز، پڑھیں اپنے آپ خود پڑھیں ضروری ہے، اور پھر دیکھیں کہ آپ کو قرآن کا ایک اوور آل جو اس کا جسٹ ہے وہ آپ کے دماغ میں آ جائے گا، اور پھر آپ کو چیزیں اپنے آپ جائیں گی۔ شروع میں کنفیوژن ہوں گے، ایک ٹائم آئے گا جب کرسٹل کلیئر ہو جائیں گی چیزیں، لیکن وہ ٹائم لگے گا، تو اس کی فکر نہ کریں، آپ پڑھتے جائیں، سوال آئے پوچھتے جائیں، پڑھتے جائیں ان شاء اللہ تعالیٰ۔ اس کے بعد تفسیر قرآن کی، قرآن کی تفسیر کیا کریں آپ؟ قرآن کی تفسیر ہوتی کیا ہے؟ واٹ از دا میننگ آف تفسیر؟ قرآن کا ترجمہ جو ہے وہ ورڈ بائی ورڈ ترجمہ، جو قرآن کا ورڈ بائی ورڈ ترجمہ جو ہے وہ تفسیر کے تھرو ثابت شدہ ترجمہ ہے، وہ ترجمہ ہم قرآن کا ٹرانسلیشن بولتے ہیں۔ تفسیر کیا ہوتی ہے کہ قرآن کو قرآن سے سمجھیں، کوئی ایک آیت ہے، اللہ سے ہم سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ سر چلا جن پر تیرا انعام آیا۔ اب کون کس پہ انعام آیا تو اس آیت میں نہیں لکھا ہوا ہے، تو پھر دوسری ایک آیت ہے قرآن کے اندر وہ بتاتی ہے کہ جن پہ انعام آیا وہ انبیاء ہیں صلاۃ والسلام، یعنی کہ سارے نبی جو گزر چکے ہیں، شہداء ہیں جو شہید ہو چکے ہیں اللہ کی راہ میں، اسی طرح سے جو ہے صدیقین ہیں اور صالحین ہیں، 4 طرح کے لوگ ہیں۔ یہ قرآن کو قرآن سے سمجھا ہم نے، تو یہ تفسیر ہے۔ قرآن کو قرآن سے سمجھیں گے، اور قرآن کو قرآن سے سمجھنے کے بعد اور ڈیٹیلز ملتی ہیں تو ہم قرآن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے سمجھیں گے، اور بھی ڈیٹیلز ملتی ہیں یا پھر نہیں ملتی انفارمیشن تو ہمیں صحابہ کی حدیث سے سمجھیں گے، اور تابعون کی حدیثوں سے سمجھیں گے۔ تو قرآن اور حدیث سے قرآن کو سمجھنا یہ تفسیر ہے۔ جنہوں نے تفسیریں لکھی ہوئی ہیں وہ اپنے طرف سے نہیں لکھی ہوئی ہیں، اللہ اس کے رسول نے جیسے بات بتائی سمجھائی، ہمیں ویسے سمجھنا ہے، اپنے طریقے سے نہیں سمجھنا ہے، تو وہ قرآن اور حدیث میں وہ بات ملتی ہے۔ وہ لوگوں نے جو محدثین نہیں، مفسرین جو تفسیر لکھتے ہیں، انہوں نے سب جگہ کا انفارمیشن کو اکٹھا کری اور ایک جگہ لا کے رکھ دی کہ اس آیت کو یہ پوائنٹس، یہ تمام چیزیں ملتی ہیں، اس کی روشنی میں اس کی بات ایسے سمجھ میں آتی ہے۔ تو انہوں نے اپنی طرف سے نہیں سمجھایا ہے، وہ چیز تفسیر جو ہے وہ قرآن و حدیث کے ذریعے سے ہی سمجھائی گئی ہے۔ تو یہ باقی زندگی آپ کو کرنا ہے، یہ ایک دن کا کام نہیں ہے، آپ کی زندگی پر کرتے رہنا ہے، ایک صورت کریں گے، دوسری صورت کریں گے، دھیرے کر کے یہ آپ کی زندگی میں شامل ہوتے جائے گا، اور اس کو آپ عمل میں لاتے رہیں گے۔ ایک دم سے نہیں ہو سکتا، یہ ٹائم لگے گا، پوری زندگی آپ کو یہی کام کرنا ہے۔ جب آپ کے پاس کتابیں ختم ہو جائیں گی تو آپ صرف تفسیر میں لگے ہوئے ہوں گے۔ قرآن جو ہے وہ اللہ کا کلام ہے، اور ہر ایک انسان کے اوپر، ہر ایک مسلمان پہ نہیں، ہر ایک انسان کے اوپر فرض ہے کہ قرآن پڑھے اور سمجھے۔ ہر ایک انسان کے اوپر، ہر مسلمان پہ نہیں، ہر ایک انسان پر قرآن پڑھنا فرض ہے، قرآن سمجھنا فرض ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس سے ہمیں سمجھیں گے تو اس سے ہمیں انڈرسٹینڈنگ جو مطلب ہے کہ اس لیے سمجھیں گے تاکہ اپنی زندگی میں لا سکیں، ہمیں ہدایت ملے۔ ہدایت کیا ہوتی ہے؟ کسی راستے پہ جا رہے ہیں، آگے جا کے 2 راستے، آگے کون سے پہ جانا ہے؟ قرآن کہے گا بھائی سیدھے ہاتھ پہ جاؤ، یعنی قرآن بتائے گا کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، تو یہ ہدایت ہے۔ ہدایت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو آسمان سے کوئی چیز آئے گی، آپ کے دماغ میں آ کے بیٹھ جائے گی، نہیں، ہدایت کا مطلب یہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھ میں ڈال دے گا وہ چیزیں، آپ پڑھیں گے، کوشش کریں گے تو وہ اس کو ہدایت کہہ سکتے ہیں آپ، لیکن حقیقت میں کسی قرآن کی بات کو یا اللہ کی بات کو آپ سمجھ رہے ہیں اور آپ کو سمجھ میں آ گئی، وہ آ جانا ہی ہدایت ہے۔ اور ہدایت کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس کو عمل کرنا آپ کو فرض ہے، پھر آپ کو سمجھا دی گئی ہے، اس کے بعد پھر آپ کو عمل کرنا ہے، تو وہ راستہ آپ کو دکھ رہا ہے، یہ راستہ صحیح ہے، یہ آگے جیسے جانا ہے۔ اور ایک دم سے ہدایت نہیں آتی ہے، ہر موقع پہ، ہر موڑ پہ، ہر جگہ پہ الگ الگ چیزوں کے لیے الگ الگ ہدایتیں اللہ کی طرف سے آتی ہیں، یعنی کہ علم آتا ہے، نالج آتی ہے، سمجھ آتی ہے، اور اس کے ذریعے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اس قرآن کی تفسیر پڑھنے سے ہماری روحانی گروتھ ہوگی، اللہ کے نزدیک آئیں گے، اللہ سے کنیکشن بڑھے گا ہمارا، اپنی زندگیوں میں اس پہ عمل میں لائیں گے، اپنی زندگی میں جو مشکلیں آ رہی ہیں، چیزیں آ رہی ہیں، کوئی فیصلے آ رہے ہیں، صحیح غلط کیا ہے، تبھی قرآن کا نام کیا ہے؟ فرقان ہے۔ فرقان کا مطلب صحیح اور غلط کا فیصلہ کرنے والی چیز، کرائٹیریا ٹو جج بٹوین رائٹ اینڈ رانگ۔ تو یہ قرآن کا نام، دوسرا نام کیا ہے؟ فرقان ہے۔ اسٹرینتھننگ نالج، آپ کا علم بڑھے گا، اور آپ کے جو مسکنسیپشن ہے وہ اس سے دور ہوں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ تفسیر آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ
اگلا کیا اسٹیپس ہے، اور تمام ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو زندگی میں ریگولرلی کرتے رہنا چاہیے، صرف تفسیر ہی نہیں۔ آپ کی کچھ کتابیں ہیں جو اللہ کے نے جو قانون دیا ہے، اسلامک جورسپروڈنس جو ہے وہ اسلامک لا جو قانون ہے، لا نہیں مطلب رولس اینڈ ریگولیشن، نماز کیسے پڑھتے ہیں، روزہ کیسے رکھتے ہیں، حج کیسے کرتے ہیں، زکوٰۃ کیسے دیتے ہیں، تمام اور رولس ہیں، وہ اس کا سسٹم، وہ رولس کہاں سے آئے، کدھر ہیں؟ وہ قرآن حدیث سے ہیں، لیکن وہ کسی کتابوں میں ہوں گے تو اس کی کتاب ہے ریاض الصالحین۔ ریاض الصالحین پڑھ سکتے ہیں، بلوغ المرم بھی ایک اچھی کتاب ہے، 2 کتابیں ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے چیپٹرس ہیں اس کے اندر، ایک 10 منٹ 15 منٹ میں ختم ہو جاتے ہیں، تو آپ ریگولر پڑھتے رہ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت اچھی ایزی بکس ہیں، آئیڈل مسلم، مثالی مسلم یا آئیڈل مسلم ہے، مثالی عورت، بہت ایزی کتاب ہے، آپ کو ایک بار پڑھیں گے آئیڈیا ہو جائے گا کہ وہ اوور آل کہ ہمیں کیسا بننا چاہیے۔ اللہ کے نام اور صفات، اللہ کے بارے میں جاننا ہے تو صرف ایک طریقہ ہے، اس کے نام اور صفات قرآن اور حدیث کے سے مل جاتے ہیں، تو اس کی کتاب مل جائے تو وہ آپ اس کے ذریعے پڑھ سکتے ہیں۔ میرے پاس کچھ کتابیں ہیں لیکن بہت شارٹ میں ہیں، تو بہت زیادہ اسٹڈی کرنے کے لیے آپ کو الگ الگ سورسز سے پڑھنا پڑتا ہے۔ پھر اس کے علاوہ ایک کتاب ہے بہت ہی امپورٹنٹ، جو خاص طور سے یہ انڈیا کے اندر دیوبندی بریلوی کے لوگوں کے بیچ میں جو لوگ رہتے ہیں ان لوگوں کے لیے خاص طور سے یہ کتاب جو ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ہندوستان کے اندر 2 فرقے ہیں جو ڈیوینٹ فرقے ہیں، بھٹک گئے، ایک بریلوی ہیں ایک دیوبندی ہیں، اور ان سے تعلق جو بھی ان کے اپنے فرقے بن گئے ہیں، آپ تبلیغ جماعت ہو گیا یا اور کوئی بھی ہے، تو وہ لوگ پھر اپنے اس عقیدے پہ چل رہے ہوتے ہیں، تو انہوں نے ایک اپنا صوفی ازم، کیونکہ صوفی ازم کے فرقے ہیں۔ میں کیوں کہہ رہا ہوں صوفی ازم؟ کیونکہ صوفی ازم کا جو ورڈ ہے، صوفی ورڈ، وہ تصوف سے آیا ہے۔ تصوف ورڈ جو انہوں نے کہاں سے اٹھایا ہے، وہ ایکچولی انہوں نے کہیں سے اٹھا کے تزکیہ جو ہے، تزکیہ کا ورڈ جو قرآن میں آیا ہے، تزکیۃ النفس، وہ قرآن کا ورڈ ہے۔ قرآن کہتا ہے تزکیہ کرو، تزکیہ مطلب صفائی کرو، پیوریفائی کرو، اس سے انہوں نے لے کے اپنا ایک نیا ورڈ بنایا ہے، یا کہاں سے لایا آئی ڈونٹ نو، تصوف بولتے ہیں، اور اس سے صوفی ورڈ بنا۔ تو وہ جو تزکیۃ النفس ہے، اللہ کا حکم ہے قرآن میں، ہمیں زندگی کا مقصد ہی یہی ہے تزکیۃ النفس کرنا، ہمیں ہر روز ہر پل ہمیں اپنی روح کی صفائی کرنا ہے، روح کی خوراک دینی ہے، روح کو مضبوط بنانی ہے، روح کو کلین کرنا ہے۔ دیٹ از کالڈ پیوریفیکیشن آف دا سول۔ ہاؤ وی کین ڈو دیٹ، کیسے کر سکتے ہیں ہم؟ نماز پڑھتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ واٹ از ذکر؟ ذکر آپ کے روح کو پیوریفائی کرتا ہے، تبھی آپ کو انزائٹی دور ہوتی ہے، ڈپریشن دور ہوتا ہے، آپ کو خوشی ملتی ہے، آپ کو ایک اندر سے ایک مضبوطی آتی ہے کہ سکون ملتا ہے، کیونکہ آپ کی روح صاف ہو رہی ہے۔ تو اذکار، قرآن پورا اذکار ہے، اللہ کا پورا قرآن ذکر ہے، ذکر اللہ ہے، قرآن ذکر اللہ، پورا ذکر ہے، قرآن اللہ کا ہی ذکر ہے۔ تو یہ چیزوں سے ہمیں ہمارا تزکیہ ہو رہا ہے۔ تو تزکیۃ النفس اصلی چیز ہے جو ہم نے اللہ اس کے رسول کے اپرووڈ میتھڈ ہیں۔ سب سے پہلا اپرووڈ میتھڈ کیا ہے؟ کلمہ ہے، پھر نماز ہے، پھر آپ کا زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، رمضان کے روزے، باقی روزے، حج ہے، عمرہ ہے، اور اللہ کا ذکر ہے، اور اچھے جو کام ہیں وہ سارے جو اپرووڈ ہیں، اس سے ہماری روح صاف ہوتی ہے۔ یہ نہیں کہ صبح اٹھ کے آپ نے نماز پڑھنے کے بعد مائک پہ لگ گیا اللہ اللہ اللہ، یہ ثابت شدہ چیز نہیں ہے، اس سے تزکیہ نہیں ہوگا، اس سے آپ کا روح کی صفائی نہیں ہوگی۔ تو یہ پیوریفیکیشن آف دا سول بہت اچھی کتاب میں نے پڑھی تھی ایک، تو کافی اچھی، تو آپ کو اس سے چیزیں سمجھ میں آتی ہیں انشاءاللہ تعالی۔ بس یہی ہے۔ اس کے علاوہ آپ قرآن اور صحیح حدیث کے ذریعے جو بھی کتاب پڑھیں، اس کے علاوہ کچھ اور بھی پڑھیں تو اس میں دیکھیں کہ اس کے حوالے دے رکھے ہیں قرآن کے اور حدیث کے، تو وہ کتابیں پڑھیں، زیادہ بہتر ہے۔ اس سے کیا ہوگا کہ آپ کو معلوم جگہ ہو جو کچھ پڑھ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، صحیح حدیث سے ثابت ہے، قرآن سے ثابت بھی ہے اور صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ اسی طرح سے کچھ چیزیں آپ کو نہیں سمجھ میں آتی، تمام سوال ہوتے ہیں، تو یہ ویب سائٹس ہیں 2، islamqa.info، انگلش میں اس میں کوشچن آنسر ہے، عربک میں بھی ہیں اور اردو میں ہیں۔ اس کے علاوہ islamhelpline.com جس میں انگلش میں ہے، اس میں جا کے اپنے سوالات ٹائپ کر سکتے ہیں، اس کے آنسر مل جاتے ہیں، زیادہ سوالات کے جواب مل جاتے ہیں ان ویب سائٹس پہ، تو ان کا یوز کر سکتے ہیں ویریفائی کرنے کے لیے کوئی بات کو انشاءاللہ تعالی۔ تو ہم نے کنکلوژن کیا، ہم نے کیا چیز ہم نے سیکھی آج؟ سب سے ہم نے جو پڑھا صلاح اور اذکار، اس سے شروع کریں، اس کے بعد ہم قرآن کو پڑھنا جانیں کیسے پڑھتے ہیں، اور تمام جو دعائیں ہیں روزمرہ کی مسنون دعائیں، ان دعاؤں کو سیکھیں اور اپنی زندگی میں شامل کریں۔ اس کے بعد عقیدے سے علم حاصل کرنے کے لیے عقیدے کی کتاب پڑھیں، اپنا عقیدہ درست کریں، صحیح کریں، اور اس کے آگے سیرت النبی کے ذریعے ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پڑھیں تاکہ قرآن سمجھنے میں آسانی ہو، اور تمام نبیوں کے بارے میں قصاص الانبیاء کتاب پڑھ کے اس کو سمجھ سکتے ہیں تاکہ وہ قرآن سمجھنے میں آسانی ہو۔ اس کے بعد قرآن کا ترجمہ کے فوراً بعد ہی تفسیر آپ سٹارٹ کر دیں، قرآن کی تفسیر، اور زندگی بھر اس کو پڑھتے رہنا ہے، اور ساتھ میں ایک سائیڈ میں
آپ کا کوئی ایک کتاب سائڈ میں پڑھتے رہیں تھوڑی تھوڑی کر کے، جس میں اللہ کے نام صفات کے اوپر کتاب ہو سکتی ہے، ریاض الصالحین ہے، بلوغ المرم ہے، آئیڈل مسلم، آئیڈل مسلمہ، اس طرح کی کتابیں آپ پڑھتے رہیں. پیوریفیکیشن آف دا سول ہو گیا، تزکیۃ النفس، اور تمام کتابیں ہیں، ڈیزیزز آف دا ہارٹ، دل کی بیماریاں جیسے ہیں، تو وہ ایک کتاب ہے کافی اچھی، وہ بھی پیوریفیکیشن آف دا سول کی تعلق سے ہی ہے وہ بھی. اور تمام دعائیں ہیں. آپ جن کون ہوتے ہیں، جن کے تعلق کتابیں پڑھ سکتے ہیں، اور بہت ساری کتابیں ہیں ٹاپک وائز، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ پہ پڑھ سکتے ہیں، الگ ریاض الصالحین میں وہ ساری چیزیں مل جائیں گی انشاءاللہ تعالیٰ. تو یہ اوور آل طریقہ ہے اسلام میں داخل ہو کر اسلام کے بارے میں جاننا اور اپنی زندگی میں اس کو لانا، اور انشاءاللہ تعالیٰ باقی زندگی اپنے ساتھ اس کو لے کے چلنا. اللہ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم سب لوگ جو ہیں ان تمام جو چیزوں کو سمجھ سکیں، اس جو میں نے آج ان لسٹ ڈاؤن کی چیزیں، اس کو سمجھ کر اس کو اپنی زندگی میں لا سکیں، علم حاصل کر سکیں، اور ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے اللہ کی نزدیکی حاصل کر سکیں. یا اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ تیرے نزدیک آ سکیں. آمین یا رب العالمین. اقول قولی ھذا واستغفر لی ولکم فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ خیراً. اور کوئی بھی لنک ہوگا جو میں نے ادھر سمجھایا ہے، اس کا کوئی لنک ہوگا تو وہ ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا انشاءاللہ تعالی. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.